خدا کا خوف گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور خدا تعالی سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا یہ انصاف ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ سمجھداری ہے۔ اور اللہ رب العزت سے نہ ڈرنا یہ حماقت ہے۔ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، انسان کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت سے صرف جاندار ہی نہیں، فرشتے ہی نہیں، بلکہ بے جان چیزیں بھی ڈرتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، بلکہ فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے یتفجر منہ الانہار، کہ پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ جس طرح بعض انسان جب روتے ہیں تو مسلسل کیا ہے، ایک نالیاں سی بن جاتی ہیں، نشانات سے بن جاتے ہیں چہرے پر آنسوں سے، تو پتھروں سے اللہ رب العزت نہروں کو جاری کر دیتے ہیں جب اللہ رب العزت کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ بلندی سے نیچے پستی کی طرف بڑے بڑے تودے گر جاتے ہیں، ان کو کسی نے دھکا نہیں دیا ہوتا، زمین پر وہاں پر زلزلہ نہیں آیا ہوتا، بلکہ خوف خدا ان پر طاری ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے، اور بڑے بڑے تودے پہاڑ کی طرح وہ بلندی سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے تہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ بڑے بڑے تودے گر گئے، ان کے سامنے مکانات، گاڑیاں، کوئی کچھ بھی نہیں تھی۔ تو یہ کیا ہے پہاڑوں پر؟ یہ اللہ کا خوف ہے، زلزلہ نہیں تھا وہاں پر، کسی نے دھکا نہیں دیا تھا، یہ خوف الہی تھا۔ فرشتے جو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، وہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، ڈرتے ہیں، جبکہ انسان تو گناہوں کے اندر لت پت ہے۔ لیکن دیکھا ہے کہ بعض بڑے ہی سخت مزاج ہیں کہ خدا کا خوف ان کے اندر بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے بھی ہیں جو بڑے نرم دل ہیں، معمولی سی غلطی پر اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیوں پر نظر بھی رکھتے تھے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، اور جس کی غیر حاضری ہوتی اس کے گھر کے اندر پہنچ جاتے صبح، تاکہ پتہ چل جائے اگر بیمار ہے تو عیادت ہو جائے، کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ تو ایک نوجوان کے گھر کے اندر پہنچے، اندر سے باپ نکلا روتا ہوا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہتے بس کیا بتاؤں، رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ خیر کافی اصرار کے بعد نوجوان نے بزرگ نے بتایا کہ میرا بیٹا رات فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی رات عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی تھی، کیا اچانک واقعہ پیش آیا؟ کیونکہ آج کل کی طرح اس زمانے کے اندر ہارٹ اٹیک تو تھا نہیں، اس طرح کی خطرناک امراض تو تھی نہیں۔
تو خیر باپ نے روتے ہوئے بتایا کہ غلطی اس کے اندر میری ہے۔ اور کیا جی آپ کی کیا غلطی؟ خیر اس نے بتایا کہ میں نے دروازہ کھولا، اکثر رات کو عشاء کے بعد میری خدمت کیا کرتا تھا، اس دن خدمت کے لیے نہیں آیا، آج رات خدمت کے لیے نہیں آیا تو میں پریشان ہوا۔ باہر میں نے دیکھا تو بیٹا دروازے کے سامنے بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے خیر اس کو اٹھا کر کے اندر کیا، منہ کے اوپر چھینٹے مارے تو ہوش کے اندر آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو وہ بتا نہیں رہا تھا، بس مسلسل رو رہا تھا۔ خیر بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد اس نے بتایا جی میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر آیا کرتا تھا تو ایک نوجوان عورت حسن و جمال والی وہ ہر رات راستے میں کھڑی ہوتی تھی، مجھے دعوت دیتی تھی، لیکن میں نظر انداز کر کے کیا آگے آ جاتا۔ رات کچھ واقعہ ایسا ہوا کہ وہ کھڑی تھی تو میں اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو میں نے دروازے کے اندر کیا قدم رکھا اس کے، تو ایک دل نے مجھے آواز دی جھنجھوڑا کہ دائیں بائیں تو نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف تو نے نہیں دیکھا۔ وہ ذات تو تجھے دیکھ رہی ہے، بس یہ کہنا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں، تو پتہ چلا دیکھنے کے اندر کہ اس نوجوان کو اس عورت نے اور اس کی کسی خادمہ نے گھسیٹ کر کے دروازے کے سامنے پھینک دیا تھا۔ بس یہ کہنا تھا تو بیٹے نے ایک چیخ ماری، اس کی جان نکل گئی۔ تو باپ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میں اصرار نہ کرتا تو شاید میرا بیٹا بچ جاتا۔ میں نے پوچھنے پر اصرار کیا ہے، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی ہلاکت ہوئی، تو وہ غلطی میری تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں ادھر ادھر تو دیکھنا ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا انسانوں میں سے، لیکن کبھی ہم نے خالق اور مالک کی طرف توجہ نہیں کی، کبھی ہم نے خالق اور مالک کی طرف توجہ نہیں کی، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آ جائے تو گناہ کا تصور ختم ہو جائے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے، دروازے بند کر لیتا ہے، راستوں کو چیک کر لیتا ہے، لیکن اوپر والا دروازہ تو بند نہیں کرتا۔ واقعہ آتا ہے جس طرح آج ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان کو کسی نے اپنی خلافت دی ہوتی ہے، تو بڑے بزرگ جب کسی کو خلافت دیا کرتے ہیں تو امتحان بھی لیا کرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ نے اپنے مرید کو خلافت دینا چاہی، تو خلافت سے پہلے امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا کہ ہر ایک کو مرغی دے دی اور ساتھ چھری دے دی کہ وہاں ذبح کر کے آنا جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو ایک کے علاوہ سب نے کیا مرغیاں ذبح کی اور لے آئے، پوچھا تو نے کہاں ذبح کی؟ تو نے کہاں؟ وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہاں پر کوئی نہیں، مکان کے اندر کوئی نہیں، پہاڑ کے پیچھے کوئی نہیں، کماد کی فصل کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں کہا اچھا بھائی، جو زندہ لے کر آیا تھا اس سے پوچھا بھی تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے تو کوئی جگہ نہیں ملی، میں جہاں پر بھی جاتا تھا خدا دیکھ رہا ہوتا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو فرمایا کہ تو خلافت کا حقدار ہے، باقی کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی غلط خیال آئے تو اپنے خیالات کو، اپنی توجہ کو خالق اور مالک کی طرف پھیر لیجیے، ادھر توجہ کر لیجئے۔ چوری کرنے کو دل چاہتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کو دل چاہتا ہے، بدکاری کرنے کو دل چاہتا ہے، لوٹ مار کو دل چاہتا ہے، بد نظری کو دل چاہتا ہے، تو وہاں پر کیا کریں کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو زمین کی تہ میں، سمندر کی تہ میں بظاہر کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ تو وہاں پر بھی کیڑے مکوڑوں کو، چونٹیوں کو، پتھروں کے اندر بھی رزق دیتا ہے۔ تو یقینی بات ہے وہ دیکھتا ہے تو رزق دیتا ہے نا۔ اگر دیکھتا نہ ہوتا
تو شاید رزق نہ دیتا، لیکن وہ دیکھتا ہے، اس وجہ سے رزق دیتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں دیکھتا وہ؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ شعور نصیب فرما دے کہ میرا خالق اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہوں کا تصور ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ، عمل، عقل اور شعور نصیب فرمائے۔